نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ اول خلیفہ رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر تعارف چل رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان قرآن میں بالکل واضح ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سورۃ توبہ آیت نمبر 40 میں، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اس آیت مبارکہ میں ہجرت کی طرف اشارہ ہے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے نکلتے ہیں اور اپنے ساتھ ایک رفیق ساتھی کو لیتے ہیں، اور وہ رفیق اور ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر غار ثور میں 3 دن روپوش رہتے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں دیکھیں، ثانی اثنین کہ 2 میں سے دوسرا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق کی تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ وہ غار کے بھی ساتھی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر صدیق کو تمام انبیاء کے بعد اعلیٰ مقام دیا کہ وہ ہر وقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کو سچے دل سے تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔